بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. صدق اللہ العظیم. ماقبل درس میں انبیاء کے قاتلوں کا ذکر اللہ نے فرمایا. پہلے جو یہودی تھے انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، ان کے صحابہ کو قتل کیا. آج اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کا ایک واقعہ نقل فرمائیں گے. جس طرح پچھلے یہودیوں نے اللہ کے احکامات کو ٹالا، اللہ کے احکامات کو نہ مانا، تورات زبور انجیل کو نہ مانا، آج کے دور کے بھی یہودی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ خیبر کے علاقے کے اندر ایک اونچے خاندان کے مرد نے اور ایک اونچی خاندان کی عورت نے آپس میں زنا کر لیا. اب جب زنا کیا تو یہ بات پھیلی، عوام میں آئی، تو جو بڑے وڈیرے تھے جی علاقے کے چودھری سردار حضرات انہوں نے، اور جو مولوی حضرات تھے انہوں نے اس بات کو دبانا چاہا کہ بس آپس میں لین دین کر کے کیا کیا جائے جی، بات ختم کی جائے اور بات بار نہ بڑھائی جائے. لیکن عوام تھی، عوام کے ہاتھ آئی تو عوام نے کہا اگر ہم میں سے یا کوئی غریب لاچار بے بس بندہ اس سے یہ گناہ ہو جائے تو تم لوگ ہمارے اوپر کیا کرتے ہو جی، ہر طرح کا حکم جاری کرتے ہو اور ہمیں تورات کی سزائیں سناتے ہو. اب جب بڑے خاندان کے لوگوں نے یہ کام کیا ہے تو ان کے لیے سزائیں بھی نہیں. اب وہ جو بڑے وڈیرے تھے اور مولوی آپس میں اکٹھے ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے. ظاہر بات ہے انہوں نے زنا کیا ہے اور ہیں بھی شادی شدہ، تو سزا ان کی کیا بنتی ہے جی، رجم بنتی ہے جی، اور رجم ہم نے کرنا نہیں ہے. تو اب ایسا کوئی کام کیا جائے کہ جس سے عوام کی بھی بولتی بند ہو جائے اور مسئلہ بھی حل ہو جائے جی. اب انہوں نے سوچا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی آخر الزمان جو ہے نا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یہ سچے پیغمبر ہیں جی، تو آپس کی بات ہے، یہ بات ہم عوام کو نہیں بتاتے ہیں، عوام کو بتائیں گے تو عوام ان کا کلمہ پڑھ لے گی. لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. ہماری شریعت چونکہ زیادہ سخت ہے اور ان کی شریعت کیا ہے جی نرم ہے، تو وہ کوئی ایسا فیصلہ فرمائیں گے ان کا بھی کام ہو جائے گا اور عوام کے منہ بھی بند ہو جائیں گے جی. اب وہ کیا کیا انہوں نے جی، خیبر سے وہ چلے مدینہ کے اندر گئے جی. 200 میل کا فاصلہ ہے جی، 200 میل کا فاصلہ، یعنی کہ یہاں سے آدھا لاہور کا سفر بنتا ہے جی. وہ کاٹ کر گئے. مدینے میں جب پہنچے کچھ یہودی جو تھے وہ منافقوں کے گھر میں گھس گئے. کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہمارا یہ معاملہ ہو چکا ہے، ہمارے خاندانوں میں سے 2 خاندانوں نے کیا کر دیا، یہ آپس میں یہ گناہ کر لیا ہے اور ہم آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئے، لہٰذا آپ ہمیں وقت دو جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وقت دیا، کہا کہ فلاں دن فلاں ٹائم پہ آ جاؤ جی. اب یہ بات مدینے کے اندر پھیل گئی. جو مدینے کے یہودی تھے ان کو بھی پتہ چلا، عیسائیوں کو پتہ چلا، مسلمانوں کو پتہ چلا، منافقوں کو پتہ چلا جی کہ بھائی فلاں ٹائم پہ یہودیوں کا فیصلہ ہوگا اور نبی آخر الزمان کریں گے جی. مجمع لگ کے جی، تماشا تو بنتا ہے نا جی. جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا کہ بتاؤ تمہاری تورات کے اندر زنا کی کیا ہے جی سزا ہے جی. اب ان کے اندر جو بڑا مولوی صاحب تھا نا جی یہودیوں کا، جو بڑا عالم تھا، عبداللہ بن سوریہ تھا. ایک آنکھ سے کانا بندہ ہوتا ہی خطرناک ہے جی. تو وہ بڑا عالم تھا جی، بڑا مانے وہ اس نے تورات کو حفظ کیا ہوا تھا جی. یہ سارا مسئلہ خراب جو کرتے ہیں نا جی مولوی خود کرتے ہیں. تو خیر اس کو کہا کہ بھائی تورات لے آؤ جی. وہ تورات لائی، اس کو کہا کہ بھائی پڑھو. اب اس نے ایسی خباثت کی نا جی، اب جب تورات کا وہ حکم پڑھنے لگا نا جی، آگے شروع سے آیت پڑھی، درمیان سے چھوڑ دیا، وہاں پہ انگلی رکھی اور آخر سے پڑھ لیا. مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آگے چھوڑ دیتا ہے، مالک یوم الدین یا کر، تو ڈائریکٹ کہہ دیتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو قربان جاؤں صحابہ پر جی. صحابہ کے اندر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جی.
آپ نے واقعہ سنا ہے، عبداللہ بن سلام اور ان کے والد صاحب یہ تورات کے حافظ تھے، لیکن اللہ نے ان کو کیا کیا جی، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ فرمایا کذب عدو اللہ، یا رسول اللہ یہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے، مکاری سے کام لے رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے تورات لی، تورات لینے کے بعد جب تورات کی وہ آیت پڑھی نا جی، روز روشن کی طرح بالکل چمک رہی تھی، اس کے اندر حکم تھا کہ اگر شادی شدہ بندہ زنا کر لے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ تمہاری تورات کے اندر جب یہ حکم ہے تو میرے پاس لے کر کیوں آئے ہو؟ تو قرآن اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ۔ میرے پاک پیغمبر آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو تورات کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہیں؟ ویسے تورات کے اندر مولویوں نے اتنا گڑبڑ کیا ہوا تھا، کچھ تورات کے اندر تحریف کی ہوئی تھی اور کچھ تورات انہوں نے کیا کی ہوئی تھی، حذف کی ہوئی تھی، اور کچھ جو بچی تھی ان پر بھی ان کا ایمان نہیں تھا جی۔ فرمایا کہ یہ آپ کی تورات کے اندر بھی حکم ہے اور میری شریعت کے اندر بھی یہی حکم ہے، اگر شادی شدہ بندہ زنا کرے تو اس کو کیا کیا جائے گا جی، سنسار کیا جائے گا۔ تو مدینے کے اندر ان دونوں بندوں کو کیا کیا گیا جی، سنسار کیا گیا۔ آگے پھر جب وہ یہودی واپس جانے لگے نا جی اپنے علاقے کے اندر، تو وہاں پر عوام تھی، عوام کو پتہ تھا کہ آج انہوں نے واپس آنا ہے جی، تو عوام اس انتظار میں تھی کہ بھئی اب کیا فیصلہ ہوتا ہے جی۔ تو جب عوام کو پتہ چلا کہ فیصلہ تو یہ ہوا کہ تورات کے مطابق فیصلہ ہوا اور شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلہ ہوا کہ ان کو رجم کر دیا گیا۔ اب عوام نے کہا اب مزہ آیا آپ کو، اگر یہیں پہ آپ فیصلہ کر لیتے، اپنی تورات کے اوپر عمل کرتے، تو نہ یہ آپ کو رسوائی ہوتی، نہ یہ شرمندگی ہوتی، نہ وہ مسلمانوں کو پتہ چلتا کہ یہودی اتنی بھی خباثتیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پتہ کیا کہا جی، جو ان کے جو مولوی صاحب تھے جی، تو مولوی نے کہا کہ ہم تو چلو یہ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں تو ہم تو جہنم کے اندر جلیں گے سڑیں گے نہیں جی۔ کیوں نہیں جلے سڑیں گے؟ اگر ہم جلے سڑے بھی تو کتنے دن سڑیں گے جی؟ یا 7 دن جلیں گے یا 40 دن جلیں گے جی؟ اب 7 دن کا واقعہ کیا ہے جی؟ 7 دن کا واقعہ یہ ہے، وہ یہودیوں کا یہ عقیدہ نظری ہے جی، اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی اگر کوئی آپ کو یہودی ملے نا جی، اس کا یہی عقیدہ نظری ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا جی، یہ 7000 سال تک رہے گی، اس کے بعد یہ کیا ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ اب جو 7000 سال ہوگے نا جی، ہر 1000 سال کے بدلے میں ایک دن ہم کیا کریں گے جی، جہنم میں جلیں گے۔ اسی طرح جب 7000 سال اس پوری دنیا کی زندگی ہے تو 7 دن ہم آگ میں جلیں گے۔ تو ایک ان کا یہ عقیدہ تھا۔ جو ان کے 40 دن کا عقیدہ تھا وہ یہ تھا، آپ نے سورہ بقرہ کے اندر واقعہ سنا ہے کہ ان یہودیوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، بچے کو خدا مان لیا تھا جی۔ تو بچھڑے کی عبادت کی تھی وہ 40 دن، انہوں نے کہا بس یہ جو 40 دن ہم سے گناہ ہوا نا جی، بس ان کی بدولت یہ جو دن تھے اتنی ہم کیا کریں گے جی، جہنم کے اندر چلیں اور سڑیں گے جی۔ اب یہ عقیدہ یہودیوں کا تھا جی۔ اس کے مقابلے میں عیسائی آ جاتے ہیں۔ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے منجی ہیں، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں۔ آج بھی اگر آپ چرچ میں جاؤ یا عیسائیوں کے گھروں کے اندر جاؤ نا جی، ان کے یہاں وہ ایک بت سا بنا ہوتا ہے، ایسا لٹکا ہوتا ہے، تو ان کا یہ عقیدہ نظریہ یہ عیسیٰ علیہ السلام لٹک رہے ہیں، انہوں نے ہمارے گناہوں کا کیا کیا جی، کفارہ دیا اور وصولی پہ لٹک جائیں۔ ارے بھائی یہ کون سی منطق ہے، کرے کوئی اور بھرے کوئی؟ وہ 200 سال پہلے سولی پہ تمہارے عقیدے کے مطابق لٹکے ہیں اور تم آج زنا کر رہے ہو، شرابیں کبابیں پی رہے ہو، تو اس کا خمیازہ وہ کیوں بھگتے ہیں جی؟ تو قرآن ان دونوں عقیدوں کی نفی کرتا ہے جی۔ مسلمانوں کے بھی ایسے عقائد ہیں جی، یہ جو ہمارے جن کی ہمیں باتیں کرتے ہیں نا، جن کو ہم دن رات نظریں نیازیں دیتے ہیں، پوچھتے ہیں، یہ ہمیں کیا کرتے ہیں کہ جی بچا لیں گے۔ قرآن صورت نجم کے اندر کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اس دن کوئی بندہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندہ اپنا بوجھ اٹھائے گا جی۔ جس نے دنیا کے اندر جو کیا ہے وہ کیا کرے گا جی، اس کی جزا اور سزا وہاں پر پائے گا۔ تو قرآن اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اب یہاں سے قرآن کہتے ہیں کہ ان یہودیوں کو اپنے دین کے اندر جو دھوکے میں ڈالا، اس بات نے ڈالا، انہوں نے جو عقیدے گاڑ لیے تھے۔ عقیدہ کیا گڑا تھا؟ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں جی، تو لہٰذا ہم بچ جائیں گے۔ ان کا عقیدہ تھا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ ہمیں کیا کر لیں گے جی، بچا لیں گے۔ ان کا عقیدہ تھا یہ ہم 7 دن کیا کریں گے جی، جہنم میں جلیں گے، باقی بچ جائیں گے۔ یا یہ کہ 40 دن ہم نے جو بچھڑے کی عبادت کی ہے، کیا ہو جائیں گے جی، ہم بچ جائیں گے۔ اسی طرح عیسائیوں کا عقیدہ جو انہوں نے بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں جی، روح ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ اور ہمارے مسلمانوں کی بھی عقائد ہیں جی، یہ جو افطراء ہے
جو خلاصہ کلام بتاتا ہوں، یہودیوں نے جو باتیں گڑی تھیں اپنے دین کے اندر، عیسائیوں نے گڑی، آج ہم مسلمانوں نے گڑی ہیں، اس کی سزا سنو، کمال کی سزا اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ۔ دن قیامت کے ہم جب ان لوگوں کو جمع کریں گے نا جو دین کے اندر، شریعت کے اندر اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، آگے اللہ فرماتے ہیں تو وہ وفیت کل نفس ما کسبت، تو ہر ایک کو جو اس نے گڑھا ہے نا جی شریعت کے اندر، اس کو پورا کا پورا جزا اور سزا ملے گی۔ ہاں وہم لا یظلمون، وہاں پر اس کو ظلم اس پر نہیں کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا، جن کو دیا گیا ایک حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے، یدعون، وہ بلاتے ہیں، الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان میں فیصلہ کرے، ثم یتولی، جب تورات کی آیات، قرآن کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور مسئلہ حق ہوتا ہے تو ثم یتولی، پھر وہ منہ پھیرتے ہیں، فریقون، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، وہم معرضون، اس حال کے وہ اعراض کرتے ہیں۔ یہ اعراض کرنا اس بات سے نہیں ہوتا بندے کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا، قرآن مسئلہ کھول کر بیان کرتا ہے، اب جو نہیں مانتے یہ ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، بغیم بینہم، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے انہوں نے یہ بات نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں قالوا لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہم جہنم میں نہیں جلیں گے، الا، مگر ایاما معدودات، مگر چند گنے چنے دن، 7 دن یا 40 دن، وغرہم، دھوکے میں ڈالا ہے ان کو، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون، وہ جو اپنی طرف سے عقائد گھڑتے ہیں، فَكَيْفَ، بس کیا حال ہوگا، کیسی حالت ہوگی، اذا جمعناہم، جب ہم جمع کریں گے ان کو، لیوم، ایک ایسے دن کے اندر، لا ریب فیہ، اس دن کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ووفیت، پھر پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو بدلہ، ما کسبت، جو کچھ بھی اس نے دنیا میں کمایا ہے، وہم لا یظلمون، ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔